پہلے خطاب دوں گا مرکزی رہنما علماء مشائخ پاکستان جلیل شیخ پور صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں ہندوستان کے یہ مودی کی اس حرکت کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ اصل میں ہندوستان کے عوام کو بھی سمجھنا ہوگا مودی صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ فی الحقیقت ہندوؤں کا بھی دشمن ہے۔ اس نے جو حرکت کی مسلمانوں کے اندر اور ہندوؤں کے اندر نفرت پیدا کرنے کی جو کوشش کی، یہ سخت پوری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے اور پوری دنیا کے خلاف۔ لیکن پاکستان کے اندر دینی مدارس کے اوپر حملہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس کے ریاکشن میں جو ہمارے پاکستان میں ہندو برادری کے دوست رہتے ہیں، کیا مسلمان غصے میں آ کے ان کے اوپر حملے شروع کر دیں؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر ہندو برادری بھی پرامن ہے، سکھ برادری بھی پرامن ہے، کرسچن برادری بھی پرامن ہے۔ کبھی مسلمانوں نے کسی غلطی گروپ کے اوپر مخالفت کی وجہ سے اٹیک نہیں کیا۔ لیکن تم نے جو حرکت کی اور ہماری پاک فوج نے اس کا جواب دیا، وہ منہ توڑ جواب، تمہیں سمجھ آ گئی کہ راتوں رات ہاتھ جوڑ کے وائٹ جھنڈے بغیر تمہیں لہرانے پڑے، اور بغیر تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے سے پہلے بغیرتوں نے 65 کی جنگ شروع کی اور پاکستان کی افواج نے جو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ کو 65 کی جنگ بھی امریکہ کے تر لے کر کے بند کرانی پڑی۔ 71 کی جنگ بھی آپ نے شروع کی، وہ جنگ بھی آپ کو امریکہ کے پاؤں پکڑ کے بند کرانی پڑی۔ اور پھر سیاچین کے اندر بھی جو آپ نے حرکتیں شروع کی تھی، وہ بھی آپ امریکہ کے پاؤں پڑے جا کر پاکستانی افواج نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے، اور آپ کی کل کی بغیرتی کا جو جواب دیا ہے، پورا پاکستان اپنی پاک افواج کے اوپر فخر کرتا ہے۔ اور جو پہلگام کے اندر تم نے ڈرامہ کیا، جو ہندوؤں کو قتل کیا تم نے، جب ہمارا پرائم منسٹر بار بار یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اس کی انویسٹیگیشن کراؤ، تو یہ ثابت ہوگا کہ پہلگام کے واقعے کا اصل مجرم خود مودی ہے، خود یہ بغیرت ہے۔ اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے وہ اپنے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پورے وقار کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ۔ لیکن تم نے جو حرکت کی ہے، آج پاکستان کی فوج بس سمجھنا چند لاکھ ہے، 25 کروڑ کی یہ فوج ہے، اور ہم میں سے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے میرے سے 50 غلطیاں ہوئی ہیں اور شہادت کا موقع مل جائے تو میرا ساری سلیٹ صاف ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی تو خوش قسمتی ہمارے لیے نہیں ہے۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ اور تمہیں یہ عقل نہیں ہے، تم فی الحقیقت، میں ہندوستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ مودی پاکستان کا نہیں، یہ ہندوستان کا بھی دشمن ہے۔ ہندوستان کے پہلے اس وقت آپ کی جو کمزور قیادت تھی، جو ان کی غلط سوچ تھی، اس کو قائد اعظم نے بھانپتے ہوئے امن کے لیے، سکون کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کرایا، تاکہ آپ بھی پرامن ہو، ہم بھی پرامن ہو۔ لیکن آج جو مودی کی سوچ ہے، ہندوستان کے 6 ٹکڑے اور کرا کے گرے گا۔ اگر ہندوستان کے اندر امن چاہتے ہو تو مودی جیسے بغیرت اتفاق سے جان چھڑائیں۔ ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر فساد ہو۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، لیکن جب آپ شرارت کرو گے، جو کل آپ نے مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر حملہ کیا، تو پاک افواج نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جاؤ۔ دنیا کے جج بھی اس کے اوپر فخر کریں گے کہ پاکستانی افواج نے جرأت مندانہ جو جواب دیا ہے، اس فوج کے اوپر حملہ کیا ہے جنہوں نے یہ بغیرتی کی۔ اور پھر اگر اتنے بہادر تھے تو راتوں رات وائٹ جھنڈے کیوں لہرائے؟ پھر گیدڑوں کی طرح بھاگے کیوں؟ پھر چوروں کی طرح دوڑے کیوں؟ بہرحال میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں پاگل مودی کو کہ پاکستان کی فوج چند لاکھ نہیں ہے، 25 کروڑ فوج ہے، اور اس کا مقابلہ تم دنیا جہاں کی فوجیں نہیں کر سکتی۔ ہمیں فخر ہے اپنی فوج کی بہادری کے اوپر، ہمیں فخر ہے اپنے نظریات کے اوپر۔ اور آج پاکستان کے اندر
ہمارے ساتھ کرسچن کمیونٹی کے رہنما بیٹھے ہیں, سکھ کمیونٹی کے رہنما بیٹھے ہیں, ہندو کمیونٹی کا اگر کوئی رہنما لاہور میں ہوتا تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا. پاکستان میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کبھی کسی ہندو کو ہندو ہونے کی وجہ سے تکلیف دی گئی ہو, کبھی کسی کرسچن کو کرسچن ہونے کی وجہ سے تکلیف دی گئی ہو, کبھی کسی سکھ کو سکھ ہونے کی وجہ سے تکلیف دی گئی ہو. بلکہ سکھ بھائی جب آتے ہیں ہم تو استقبال کرتے ہیں, ہم تو ان سے محبتیں کرتے ہیں, ان کے لیے پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں. میں تو صرف ایک سیاسی ورکر کے طور پہ یہ میسج دینا چاہوں گا تمام پاکستان کے علماء اور مشائخ کی طرف سے کہ مودی تو عقل سے کام لے, اور ہندوستانی عوام اگر مودی سے جتنی جلدی جان چھڑا لے اتنی جلدی ہندوستان کے لیے بہتر ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. میری گزارش ہے علامہ کرامت طباع صاحب سے, رہنما اہل تشیع, کہ وہ بھی اپنی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے, لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل اتحاد پر. یار اب آوازیں بند بھائی, پیچھے سے آواز کوئی نہ آئے. سامعین محترم, آج سے لے کر انسانیت کے ابتدا سے تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ باطل قوتیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے عوام کے سر کٹواتی ہے. جیسے کہ پیر صاحب نے بھی اشارہ کیا, مودی صرف اسلام دشمن یا پاکستان دشمن نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی عوام کا بھی دشمن ہے. جنگوں میں ہندو, سکھ, عیسائی اور مسلمان سے پہلے انسان مارے جاتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار نے ہمیشہ شدت پسندی کو ناپسند کیا ہے. آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے, کردار کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے. انہوں نے دنیا میں مثال قائم کی ہے کہ خلق کیا ہو. لیکن میں بار بار کرنا چاہتا ہوں, مودی سرکار سے لے کر یہودی سرکار تک ہم امن پسند ہیں لیکن بزدل نہیں ہیں. تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہو. ہم بدر والے ہیں, ہم احد والے ہیں, ہم خندق والے ہیں, ہم کربلا والے ہیں. رب محمد کی قسم, یہ پاکستانی کی جذبات کی آواز ہے. سارے سمندر سے لے کر دہلی کے لال قلعے تک ہم تمہیں داخل ہو کر بتا دیں گے کہ بارود والوں میں اور درود والوں میں کیا فرق ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, بس میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تم نے رات کے اندھیرے میں مسلمانان عالم پر اور ہماری پاکستان کی مساجد پر اور مدرسوں پر بزدلانہ حملہ کر کے اپنا شجر نصب بتایا ہے. اب ہماری ضرب حیدری کے لیے تم تیار ہو جاؤ. ہماری پاک فوج کے شاہینوں نے تمہارے رافیل کو تباہ کر کے بتایا ہے کہ ہم اللہ کے ابابیل ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم, سن لو ہماری بات, ہم پاکستانی اور ہمارے ساتھ یہ ہماری سکھ کمیونٹی, عیسائی کمیونٹی, ہم میں سے کوئی بھی ہندو, سکھ, عیسائی, مسلمان یہ بعد میں ہیں. پہلے ہم پاکستانی ہیں, پہلے ہم مسلمان ہیں. ہم اپنے اور یہ سکھوں کی وہ مقدس عبادت گاہ ہے جس کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. یہ حضرت عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور رب محمد کی قسم میں بتا دینا چاہتا ہوں, ہمارے امن کو بزدلی کا نام نہ دیا جائے. اگر اس کے بعد تم نے کوئی شرارت کی تو تمہیں پتہ چلے گا. الحمدللہ پاکستان سے لے کر دہلی تک, دہلی سے لے کے بمبے تک, بمبے سے لے کر تمہارے ہر سرحد تک ہمارا تمہارا فرق سرحد کا نہیں ہے, قل هو اللہ احد کا ہے. ہم اس حسین ابن علی کے ماننے والے جس نے خون کی مقدر بنا کر دنیا کو بتایا کہ ہم عراقی سپاہی ہیں. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہزاروں کے مقابلے میں 313 لا کر تمہیں شکست دی تھی. ہم اس عورت کے ماننے والے ہیں جہاں ہم ہمارے کٹے ہوئے سر نیزوں سے کلام کر کے بتاتے ہیں. اور میں آخر میں نعرہ رکھوں گا, تمہاری آواز پاکستان میں نہیں مودی کے کانوں تک جانی چاہیے. مودی ہم جانتے ہیں تیرے پیچھے یہودی سرکار ہے. کرامت طباع صاحب کا جملہ یاد رکھنا, مودی سرکار اور یہودی سرکار مل کر بھی آ جائے تو ہمارے سر پر پروردگار کا ہاتھ ہے جو ہم کبھی شکست ساتھ مل کے یہ پاکستان زندہ باد کے سارے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. پاکستان زندہ باد.
پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ میرے پاکستان کو اور پاک فوج کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام۔